الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. أخرجه البخاري في الجهاد باب الدعاء للمشركين بالهزيمة والزلزلة، وفي المغازي باب غزوة الخندق، وفي التفسير باب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وفي الدعوات باب الدعاء على المشركين، وفي مسلم في المساجد باب التغليظ في تفويت صلاة العصر، وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. هذا الحديث حديث ابن مسعود أخرجه مسلم في المساجد باب دليل من قال أن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وله يعني لمسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. گرامی قدر حضرات و خواتین، کتاب عمدۃ الاحکام سے کتاب الصلاح کی احادیث کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ، درس کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے. آج ہم نے یہ حدیث پڑھی جو علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین پر بد دعا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی ان کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے. انہوں نے جس طرح ہمیں سب سے بہترین صلاۃ عصر سے مشغول کر دیا، ہم اسے ادا نہ کر سکے ان کی بنا پر، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. اور صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ صلاۃ الوسطی، درمیانی صلاح یا سب سے بہتر صلاح صلاۃ عصر سے ان لوگوں نے ہمیں مشغول کر دیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کے درمیان یہ صلاح ادا کی. اور ایسے ہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم میں کہ مشرکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاۃ عصر سے روک دیا، یعنی مشغول کر دیا، یہاں تک کہ سورج سرخ ہو گیا یا زرد ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں نے ہمیں نہایت اچھی صلاح، درمیانی صلاح صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر سے مشغول کر دیا. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو اور ان کے بدن کو یا ان کے اندر کو، ان کے جسم کو آگ سے بھر دے. تو آپ نے ان پر بد دعا فرمائی. یہ غزوہ خندق کا معاملہ ہے. غزوہ خندق وہ غزوہ ہے جب عرب کی مختلف قومیں، یہود، مشرکین مکہ، اسی طرح سے احباش اور بہت سارے بدو قبیلے، سب پورا عرب ہر طرف سے اکٹھا ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹا دینا چاہتا تھا. مدینہ پر وہ چڑھ دوڑے تھے، مدینہ کو چاروں طرف سے انہوں نے گھیر لیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے مشرق اور مغرب کو کالے پہاڑوں سے، کالے پتھروں سے، حرہ شرقیہ، حرہ غربیہ جنہیں کہا جاتا ہے، ان سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے. تو اس راستے سے تو کوئی فوج پیدل آ کر کے مدینہ پر حملہ آور نہیں ہو سکتی تھی. تو قدرتی طور پر، طبعی طور پر اللہ نے ان راستوں کو محفوظ کر دیا تھا.
اور بچا تھا شمال کا راستہ، احد پہاڑ جدھر ہے، اور ادھر سے ہی کچھ ہموار زمین تھی جس سے وہ آ سکتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خندق کھود لیا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے۔ لیکن اس کے باوجود بھی، خندق کھودنے کے باوجود بھی نگرانی کی ضرورت پڑتی تھی تاکہ خندق پار کر کے، خندق کو پھلانگ کر کے مشرکین حملہ آور نہ ہو جائیں اور اس طرح سے مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ اس خندق کی نگرانی میں اور مشرکین کی چہل پہل اور حرکت کو روکنے کے لیے مسلمان کچھ اس طرح مشغول ہو گئے کہ صلاۃ عصر فوت ہو گئی، اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے بعد صلاۃ عصر پڑھی اور مشرکین کو بد دعا دی۔ تو مغرب کے بعد ہی یہ صلاۃ عصر کو پڑھ سکے، اور یہ بہت اذیت ناک چیز تھی۔ صلاۃ فوت ہو جائے جس کو کہ اللہ سے جو رابطہ کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کو جو بہت پسند ہے، اللہ نے جسے آسمان پہ بلا کے فرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کہ کلمہ توحید کی ادائیگی کے بعد، کلمہ توحید کے اقرار کے بعد سب سے پہلا فریضہ ہے، تو یہ ساری اہمیت صلاۃ کی جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر صلاۃ فوت ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام کو کس طرح تکلیف پہنچی، اس تکلیف کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف بد دعا فرمائی۔ تو یہاں آپ نے کہا شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، الصلاۃ الوسطی، وسطی یہ اوسط کی مؤنث ہے، اوسط مذکر ہے اور وسطی اس کی مؤنث ہے۔ تو اوسط کے معنی ہوتا ہے درمیان، اور اوسط کے معنی ہوتا ہے خیار، یعنی بہتر، سب سے بہتر اور افضل۔ تو صلاۃ الوسطی کا ایک معنی ہوگا درمیانی صلاح، اور دوسرا معنی اس کا بنے گا سب سے بہتر اور اچھی صلاح۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اس کی حفاظت کا حکم دیا ہے قرآن پاک میں، فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، پنج وقتہ صلاۃ کی محافظت کرو، ان کی حفاظت کرو، ان کی پابندی کرو، ان کا التزام کرو، اور خصوصی طور پر صلاۃ وسطی کی۔ تو صلاۃ وسطی کا کیا مفہوم ہے؟ علی رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں ہے، کہتے ہیں کہ ہم اسے صلاۃ فجر سمجھتے تھے، لیکن جب خندق کا واقعہ ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شغلونا عن الصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر، تو پھر ہمیں معلوم ہوا کہ یہ تو صلاۃ العصر ہے۔ تو اس لیے جو بھی اس میں اختلاف پایا جاتا ہے سارے اختلاف ضعیف ہیں، اور دلیل کی روشنی میں صرف یہی قول برحق ہے کہ صلاۃ وسطی سے مراد صلاۃ عصر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس صلاۃ کی حفاظت کا خصوصی طور پر حکم دیا ہے، کیونکہ عرب میں جو لوگ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ظہر کے بعد لوگ آرام کرنے کے لیے گرمی سے بچتے ہوئے جب اپنے اپنے گھروں میں بند ہو جاتے ہیں تو پھر وہ عصر کے لیے ہی نکلتے ہیں، اور اس لیے یہ غفلت ہو جانے کا وقت ہے کہ بہت سارے لوگ صلاۃ عصر کو چھوڑ کر کے غافل ہو جاتے ہیں اور اسے ادا نہیں کر پاتے، یا اپنے افضل وقت سے، اول وقت سے مؤخر کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پابندی کا خصوصی طور پر حکم دیا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ صلاۃ پنج وقتہ کی محافظت کرو، اور خاص طور پر صلاۃ وسطی کی، صلاۃ عصر کی، درمیانی اور سب سے بہتر صلاح کی۔ یہاں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلاح فوت ہو گئی اور وقت جاتا رہا اور آپ نے اسے ادا نہیں کیا، یہاں تک کہ مغرب کا وقت آ گیا، پھر آپ نے مغرب پڑھی، اس کے بعد عصر پڑھی، پھر اس کے بعد عشاء پڑھی، تو جانتے بوجھتے آپ نے چھوڑ دیا۔ تو اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے، پہلے صلاۃ خوف کا نزول نہیں ہوا تھا، اس وقت تک صلاۃ خوف کا حکم نہیں آیا تھا، بعد میں صلاۃ خوف کا حکم آیا ہے کہ کوئی بھی حالت ہو جائے صلاۃ کو وقت سے مؤخر نہیں کرنا ہے، وقت پہ ہی پڑھنا ہے، چاہے مسلمانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ پڑھے، ایک حصہ نگرانی کرتا رہے، یا پھر جو ہے چلتے چلتے یا دوڑتے دوڑتے، جس حالت میں ہو، سواری پہ ہے تو سواری ہی پر، رجالن اور رکبانا، جو صلاۃ خوف کا حکم آیا ہے، تو صلاۃ خوف کا حکم آنے سے پہلے کی یہ بات تھی کہ مشغول ہو گئے، اس وجہ سے ادا نہیں کر سکے، ورنہ اب یہ حکم ہے کہ کیسی بھی حالت ہو تو صلاح کو اس کے وقت ہی پر ادا کرنا ہے، سوائے اس کے کہ آدمی بھول جائے یا سو جائے، تو
نیند کی حالت میں تو ہوش و حواس آدمی کو نہیں رہتا، اور جب غافل ہو گیا، بھول گیا، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، کوئی چیز یاد ہی نہیں رہا، تو پھر ایسی صورت میں ہے کہ وقت فوت ہو جانے کے بعد آدمی کو جب یاد آئے یا جب نیند سے بیدار ہو تبھی اس کو ادا کرنا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسی صلاۃ او غفل عنها فلیصلیھا اذا ذکرها، تو جب صلاح یاد آ جائے، اگر بھول گیا ہے اور جو سو گیا ہے تو جب جاگے، وہی اس صلاح کی ادائیگی کا وقت ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ظالم کے خلاف بد دعا کرنا درست ہے، البتہ اس کے ظلم کے مطابق ہی یہ بد دعا ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اس روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم روایت میں کس قدر احتیاط برتا کرتے تھے کہ وہی لفظ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہی وہ امت کو پہنچانا چاہتے تھے۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی روایت میں کہتے ہیں ملأ اللہ اجوافہم وقبورہم نارا، اس کے بعد کہتے ہیں آپ نے یہ فرمایا یا آپ نے یہ فرمایا حش اللہ اجوافہم وقبورہم نارا، جبکہ ملأ اور حشا دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، لیکن یہ ان کا احتیاط تھا کہ وہی لفظ بیان کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ بعض اہل علم نے یہ اس سے استنباط کیا ہے کہ روایت بالمعنی کو وہ جائز نہیں سمجھتے تھے، تو اس لیے الفاظ، بہرحال کوئی بھی بات ہو، یہ ان کے شدت احتیاط کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہی کو اسی طرح سے وہ یاد رکھ کر بیان کرتے تھے جو کہ آپ نے فرمایا ہوتا تھا۔ تو بہرحال آج یہ حدیث رہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صلاتوں کا پابند بنائے، خصوصاً صلاۃ عصر کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔